بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ رب کائنات نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے تھے، ایک جلسہ توحید تھا اور دوسرا جلسہ میلاد مصطفیٰ تھا۔ 2 جلسے کیے تھے میرے رب نے، لیکن جلسہ توحید اور جلسہ میلاد میں فرق تھا۔ بات بڑی قابل غور ہے، تو جو ہے آپ کی بات بڑی قابل غور۔ جب توحید کانفرنس ہو رہی تھی تو میرے رب نے کہا یہودیوں تم بھی آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، سکھوں تم بھی آ جاؤ، کافروں تم بھی آ جاؤ۔ سب کو رب نے دعوت دے دی، سارے کے سارے آ گئے۔ جب آ گئے تو میرے رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا بھلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ جلسہ مکمل ہو گیا، کانفرنس مکمل ہو گئی۔ لیکن جب باری آئی میلاد کی، جب باری آئی میلاد کانفرنس کی، تو میرے رب نے بڑا حسین انداز اپنایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ کس سے؟ پہلے جلسے میں نبی بھی تھے، ایماندار بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ ہر ایک کو رب نے بلا لیا، ہر ایک کو رب نے دعوت دے دی، ہر ایک آ گیا۔ پاک بھی آ گئے، پلیت بھی آ گئے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، دیوانے بھی آ گئے، یگانے بھی آ گئے، فرزانے بھی آ گئے، سارے کے سارے آ گئے۔ رب نے کسی کو روکا نہیں، رب نے کسی کو روکا نہیں۔ بس ایک سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جواب دیا گیا بلا۔ رب نے کہا جاؤ، چلے جاؤ، جلسہ ختم۔ لیکن جب آئی امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ الدوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرنے کی، عظمت کو بیان کرنے کی، میرے رب نے یہودیوں کو نہیں آنے دیا، سکھوں کو نہیں آنے دیا، عیسائیوں کو نہیں آنے دیا، بے ایمانوں کو نہیں آنے دیا، ایمان والوں کو بھی رب نے نہیں آنے دیا، فقط انبیاء کو بلایا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آج عام ایمانداروں کو نہیں بلایا گیا، امتیوں کو نہیں بلایا گیا، فقط انبیاء کو بلایا گیا۔ یا اللہ تیری توحید کانفرنس میں سارے آ گئے تھے، اب کسی کو کیوں نہیں آنے دیا، صرف نبیوں کو کیوں بلایا؟ فرمایا اس لیے کہ یار کا ذکر ہے، پاکوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ یار کا ذکر ہے، مجھے بولیے، پاکوں میں کرنا چاہتا ہوں، بے ایمانوں کو، پلیتوں کو میں اس میں بٹھانا نہیں چاہتا، بے ایمانوں اور پلیتوں کو اس میں بٹھانا نہیں چاہتا۔ اور اس دن سے آج کے دن تک پلیتوں نے بھی تہیہ کر لیا ہے، ہم نے آنا ہی نہیں، ہم نے آنا نہیں ہے، جب بلایا نہیں ہے تو آئے کیوں؟ لیکن جو پاک تھے انبیاء، ان سے رب نے وعدہ لیا، نبی کی امت کا، نبی کی شان کا وعدہ لیا، اور پھر نبی دنیا میں آتے گئے، اپنے اپنے امتیوں کو ساتھ ملاتے گئے، اپنے اپنے امتیوں کو ساتھ ملاتے گئے، نیک لوگوں کو پاک ملاتے گئے، نیک اور پاک ملتے گئے، اور نیک اور پاک آج بھی میلاد منا رہے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کے چرچے
تترم بترم، فتوے پہ فتوا کیوں کرتے ہو؟ کس نے کیا؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کس نے کیا، میں نہیں بتاؤں گا کس نے کیا، اس لیے کہ ہمارے علماء نے سینکڑوں کے حساب سے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اپنی ساری زندگی وہ درس دیتے رہے اس بات پر، وہ کتابات کرتے رہے، وہ تحریریں کرتے رہے، وہ مناظرے کرتے رہے، اور 14 صدیاں گزر گئیں جن کو اب تک سمجھ نہیں ہے، اسے میں کیا سمجھا سکوں گا؟ اسے میں کیا سمجھا سکوں گا؟ اس لیے میں نہیں بتاتا۔ ہاں میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرے رب نے اپنے محبوب کی شان کی کانفرنس کی اور فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، رب نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، اے میرے نبیوں جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں اور حکمت بھی دے دوں تو پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ فرمایا تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، اور پھر سونا محبوب اگر آ جائے نا تمہاری موجودگی میں، رب کس سے کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، شیس علیہ السلام سے، ہود علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، رب سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے ابراہیم تیرے دور میں آ جائیں، آدم تیرے دور میں آ جائیں، عیسیٰ تیرے زمانے میں آ جائیں، موسیٰ تیرے زمانے میں آ جائیں، جس کے زمانے میں بھی سونا آ جائے، اور جب آئے گا تو کرے گا کیا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں آ گیا ہوں تم ہٹ جاؤ، میں سچا ہوں تم ہٹ جاؤ، نہیں، کیا کر کے وہ آگے مصدق لما معاکم، وہ جب آئے گا تو وہ کہے گا یہ اللہ کا نبی سچا ہے، آدم بھی سچے ہیں، عیسیٰ بھی سچے ہیں، موسیٰ بھی سچے ہیں، ابراہیم بھی سچے ہیں، شیس بھی سچے ہیں، نوح بھی سچے ہیں، وہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا، اور جب وہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور بے ضرور اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے اور مجھے بولیے نا مدد بھی کرنی ہے۔ اب ایمان جس پہ لایا جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ جس پہ بندہ ایمان لے آئے، جس کا کلمہ پڑھ لے، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر اٹھتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، پھر چلتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے، پھر جناب والا وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ ہاتھ کار والے دل، ہاتھ کار والے دل یار والے، وہ جدھر بھی جاتا ہے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا جاتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا میرے محبوب پر ایمان لے آنا، کیا مطلب کہ جب وہ سونا آ جائے تو پھر تم نے ایک ہی بات کرنی ہے، آمد مصطفیٰ، پھر تم نے میرے محبوب کے تذکرے کرنے ہیں، ان پر ایمان لے آنا ہے، انہیں اپنا نبی مان لینا ہے، انہیں اپنا قائد مان لینا ہے، انہیں اپنا پیغمبر مان لینا ہے، انہیں اپنا رسول مان لینا ہے۔ اور شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔